بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام حیوانات اور جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں بات کرتے ہیں تو آپ ان کا مطلب خوب اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ یہ ہنر مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں یہ بولیاں سمجھ کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں پوشیدہ بات سمجھ لی اور اس سے فرمایا، اس خیال خام سے باز رہ، اس میں لاتعداد خطرات ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے تو اللہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ بضد رہا کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھنی ہیں، جیسا کہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ اسے جس بات سے روکا جاتا ہے وہ اسی کی ضد کرتا ہے۔ جب اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہت منت سماجت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل و معرفت کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا کہ میں کیا کروں؟ اگر اس کو میں نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تو یہ بات اس کے حق میں بہتر نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ حکم الہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار پھر کوشش کروں کہ یہ نوجوان اس خیال سے باز رہے۔ آپ نے اسے نہایت نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہاری دعا تو قبول کر لی ہے، اور اب تمہاری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ بات تمہارے دماغ میں شیطان نے ہی ڈالی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو لاتعداد آفات میں پھنس جائے گا۔ اس بات نے اس نوجوان پر بس اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے سے درگزر کرتا ہوں، مگر کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور سکھا دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سیکھنا ہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے میں نے تجھے رضائے الہی کے ساتھ ان 2 جانوروں کی بولی سیکھنے کا ہنر عطا کر دیا ہے۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر آیا اور اگلے روز پالتو جانوروں کی بولی سمجھنے کے لیے دروازے کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہاتھ میں کپڑا لیے ہوئے دروازے پر آئی۔ اس میں رات سے بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جسے خاتون نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت وہ مرغا پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ روٹی کا نوالا اٹھا کر اپنی چونچ میں لے گیا۔ یہ دیکھ کر پہرے دینے والے کتے نے مرغے سے کہا، مرغے یار، تو بہت لالچی ہے، تو دانہ چگ کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا میرے حصے کا تھا، وہ بھی تو لے گیا۔ مرغ نے کتے کے شکوے میں جواب دیا، اس باسی روٹی کے ٹکڑے کا غم نہ کر اور صبر سے کام لے، خدا نے تمہارے لیے بہتر نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا جون سا ہے وہ مرنے والا ہے، اور کل تم خوب سیر ہو کر اس کا گوشت کھانا، ایسے خدا تجھے بھی بے مشقت اور اچھا رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے جیسے ہی یہ گفتگو سنی، گھوڑے کو کھولا اور بازار میں لے جا کر بیچ دیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ اگلے روز جب پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، اور وہ باسی روٹی کا ٹکڑا ایک بار پھر مرغا اٹھا کر اپنی چونچ میں لے گیا۔ کتے نے جب یہ دیکھا تو مرغے سے کہنے لگا، تم بہت چالاک اور دغا باز ہو، تم نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب سیر ہو کر گوشت کھانے کو ملے گا، اب بتا کہ گھوڑا کہاں پر مرا؟ آقا نے اسے لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا ہے، اور مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ تو ازل سے جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ اس کے برعکس مرغ جھوٹا نہیں تھا، وہ تو بہت باخبر تھا۔ اس نے جواباً کہا، تم خواہ مخواہ غصہ کرتے ہو، گھوڑا مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا تو دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا، مگر ظاہری اعتبار سے اس نے اپنا نقصان دوسرے کے سر پر ڈال تو دیا، مگر کل اس کا انشاءاللہ اونٹ مر جائے گا اور تم اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ وہ نوجوان جو ان کی باتیں سن رہا تھا، اس نے فوراً سے اونٹ کو کھولا اور بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تیسرے روز کتے نے مرغے سے کہا،
تو بہت فریبی اور دغاباز ہے، آخر جھوٹ بولنے میں تمہیں کیا مزہ آتا ہے؟ ملک نے کتے کی بات پر جواب دیا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اونٹ بیچ کر رقم تو جیب میں رکھ لی ہے، مگر اب وہ اونٹ جس نے خریدا ہے وہ اس کے گھر میں جا کر مر گیا ہے۔ لیکن تم غم نہ کرو، کل ہمارے آقا کا غلام مر جائے گا۔ کل جب وہ مر جائے گا تو آقا فقیروں اور غریبوں کو روٹیاں بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تمہارے مزے ہی مزے ہوں گے۔ اس نوجوان نے یہ باتیں سن کر غلام کو ایک نوجوان کے ہاتھوں ایک موٹی تازی رقم میں بیچ دیا، اور نقصان سے بچ کر دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ان حادثات سے بار بار بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغ کی بولی مجھے سمجھ نہ آتی تو آج مجھے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ اب کی بار کتے نے مرغ سے کہا کہ تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ کب تک تم دروغہ رئی سے کام لوگے۔ کتا بہت غصے میں تھا، وہ کہنے لگا کہ تم تو کہتے تھے کہ غلام مر جائے گا، مگر آقا نے اسے لے جا کر بازار میں فروخت کر دیا، مگر بتاؤ کہ کہاں پر مرا ہے وہ غلام؟ مرغ نے کہا کہ واللہ میں نے تو سچ ہی کہا تھا، آقا اگر اس غلام کو فروخت نہ کرتا تو آج وہ اس مکان میں مر جاتا، لیکن آج اسے جس بدقسمت نے خریدا وہ اس کے پاس جا کے ضرور مر گیا ہے، مگر تمہیں اس سب کے باوجود پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ ہوگا جو ہمارا آقا بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ اب ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے۔ کل ہمارا آقا مر جائے گا اور گھر میں خوب دعوت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ خود کو موت کے فرشتے سے کیسے بچائے گا۔ کاش وہ احمق انسان اتنا سمجھ جاتا کہ اس کا ایک نقصان سینکڑوں نقصانات کا صدقہ تھا۔ انسان ہمیشہ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اگر وہ اس مال کو صدقہ کرے تو وہ اس کی جان کی امان بن جائے گا اور اس کی جان محفوظ رہے گی۔ مگر اب تو قصہ ہی تمام ہو چکا۔ اب جب ہمارا آقا مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار گائیں ذبح کریں گے اور پکوان چڑھیں گے، ہر جانب فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہی ہجوم ہوگا۔ روٹی کے نوالے اور ہڈیاں بوٹیاں تمہیں اس مقدار میں کھانے کو ملیں گی کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ ہاں، مگر گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت کا بدلہ ہمارے آقا کی جان کا صدقہ تھا۔ جب اس نوجوان نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی، اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی، وہ تو ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا، گرتا ہوا حواس باختہ، حال بے حال، بہت ہی مشکل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سارا ماجرا بیان کرنے کے بعد فریاد کرنے لگا، اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ اس نوجوان نے پھر سے ایک بار موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت شروع کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا اور ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، اب تیر کمان سے نکل گیا اور نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آیا کرتا۔ قضا نے تیرے گھر کو دیکھ لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، البتہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب تیری روح تیرے بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی روح تجھے نصیب ہو۔ زندہ تو وہی ہے جو ایمان سلامت لے جاتا ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کا دل گھبرانے لگا، جی گھبرایا، ہاتھ پاؤں سن ہوئے، اور یکایک اسے خون کی الٹی ہوئی اور یہ موت کی الٹی ثابت ہوئی۔ اسی وقت چار آدمی کندھے پر اٹھا کر اسے اس کے گھر کی جانب لے گئے۔ اس کے مکان پر پہنچے تو اس پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی اور آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں۔ آخر کار اس نے آخری ہچکی لی اور اپنی جان حق تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی موت کی خبر سنی تو بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان کے صدقے اسے بخش دے، اگرچہ اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو راز میں رکھا ہے ان کا راز میں رہنا ہی بہتر ہے۔